بعض چیزیں بھائیوں کو میسر نہیں آتی، تو اس کے لیے میں حاضر ہوں۔ میں اپنا نمبر آپ کو دے دیتا ہوں۔ یہ دو چیزیں آپ نے اس کے اندر ڈالنی ہے۔ تیسری چیز اس کے اندر آپ نے کھل بنولا ڈالنی ہے۔ یہ کھل ہے۔ اب ایک تو اس میں پانی نہیں ہے، یہ خالص دودھ ہے۔ اس کے علاوہ اس کے اندر میں ڈالڈا گھی شامل کرنے لگا ہوں۔ یہ دیکھیے، ایک شیڈول کے مطابق چلتے ہیں، رول کے مطابق چلتے ہیں تو جانوروں کو بھوک لگ جاتی ہے، وہ اگلی خوراک کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ کلو دودھ ہے، خالص گائے اور بھینس کا دودھ ہے، اس کے اندر گھی شامل ہے۔ اب یہ آدھا کلو دودھ پورا ماشاءاللہ سے ختم کرے گا۔ بس چارے کے 2 گھنٹے بعد آپ نے جب پانی پلانا ہے نا، تو اس میں کوئی نہ کوئی چیز ڈال کے دوپہر کا پانی پلانا ہے تاکہ یہ پیٹ بھر کے پئیں۔ چاہے آپ گڑ ملا دیں، چاہے آپ آٹا ملا دیں، چاہے پہلے آپ یہ گندم کا دلیا دیکھیے، اس کے بعد سویابین کا چھلکا، صاف ستھری چیزیں ہیں میرے پاس جو میں اپنے جانوروں کو ڈال رہا ہوں۔ اور اس کے بعد آپ کو دکھاتا ہوں رائس پالش۔ یہ چیزیں آپ نے نوٹ کرتے جانا ہے۔ رائس پالش ہو گئی جی۔ السلام علیکم۔ اچھا جی، بکرے پالنا جو ہے نا، بعض لوگوں کی نظر میں بہت مشکل ہے، کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ بھائی ہم یہاں سے منڈیوں سے خرید کے تو لے جاتے ہیں، لیکن بکرے بیمار ہو جاتے ہیں، بکرے مر جاتے ہیں۔ اب آپ ایک ایسا راز جاننے والے ہیں اس ویڈیو میں، جس کو اپلائی کرنے کے بعد آپ کے جانور بیمار ہی نہیں ہوں گے۔ آپ کے جانور موٹیلٹی تو دور کی بات ہے، بیمار بھی نہیں ہوں گے۔ آپ نے غور سے دیکھنا ہے۔ اب میں اپنے بکروں کو اتنی ہیوی خوراک دے رہا ہوں جس کو میں نے تیار کرنا ہے۔ یہ دیکھیے ماشاءاللہ سے یہ خالص دودھ ہے، بالکل خالص، بغیر پانی کے ایک قطرے کے، گائے اور بھینس کا مکس ہے۔ اب اس کے ساتھ میں کرنے کیا لگا ہوں، آپ نے نا بات کو سمجھنا ہے کہ جانور بیمار کیوں ہوتے ہیں اور گروتھ کیوں نہیں کرتے۔ ان باتوں کو سمجھنے کے بعد، اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد غور سے اگر آپ نے دیکھا تو آپ کو وہ راز پتہ چلیں گے کہ جن کے ہوتے ہوئے، جن کو اپلائی کر کے آپ اپنے جانوروں کی گروتھ لے سکیں گے۔ اب ایک تو اس میں پانی نہیں ہے، یہ خالص دودھ ہے۔ اس کے علاوہ اس کے اندر میں ڈالڈا گھی شامل کرنے لگا ہوں۔ یہ دیکھیے، اب اتنا ہیوی دودھ بنا کے کوئی بندہ اگر اپنے بکرے کو دیتا ہے تو اس کو پیچز لگ جاتے ہیں، وہ موشن لگ جاتے ہیں، واہ لگ جاتی ہے۔ لیکن میں ایسے کیسے پلا رہا ہوں کہ میرا بکرا پی بھی رہا ہے، اس کو پچا بھی رہا ہے، پینے کے فوراً بعد خوراک بھی کھا رہا ہے۔ یہی سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں آپ کو کہ اصل وجہ کیا ہے۔ اب خوراک ہیوی ہو یا نارمل ہو، خوراک سے گروتھ اتنی زیادہ نہیں ہوتی جب تک اس کا شیڈول اچھا نہ بناؤ، شیڈول کامیاب نہ بناؤ۔ ٹائمنگ بہت ہی ضروری ہے کہ آپ خوراک کو دیتے کس طرح سے ہیں۔ اب خوراک تو ہر بندہ حاصل کر لیتا ہے، بڑی بڑی ہیوی خوراکیں بھی پڑی ہوئی ہیں۔ اب آپ نے غور سے سمجھنا ہے کہ اس کو پچاتا کیسے ہے، میرے جانور کیسے پچاتے ہیں۔ یہ دودھ کی تو میں بات آپ سے اس لیے کر رہا ہوں نا کہ جو بھائی کہتے ہیں نا بغیر پانی کے دودھ پچتا نہیں ہے، ان کو میں پانی کے بغیر الٹا اس میں گھی ڈال کے پچا کے دکھا رہا ہوں۔ یہ اس لیے آپ کو میں دکھا رہا ہوں۔ یہ تو میں نے ایک بکرے کو تیار کرنا ہے تو اس کو میں ہیوی خوراک دے رہا ہوں۔ اب میں آپ کو نارمل خوراک جو آپ نے اپنے فارم پہ اپلائی کرنی ہے نا، وہ بتانے لگا ہوں۔ اس کا شیڈول بھی آپ نے غور سے دیکھنا اور سمجھنا ہے کہ صبح سے لے کے شام تک آپ نے شیڈول کیا بنانا ہے، اور ایسی کون سی خوراک ہے جس کو کھلانے کے بعد میرے جانور ماشاءاللہ سے آپ نے دیکھا، بڑے بکرے بھی میں پال رہا ہوں، چھوٹے بچوں کو بھی میں نے پالا، بیمار ہی نہیں ہوئے۔ موٹیلٹی تو دور کی بات ہے، اللہ کا خاص کرم ہے کہ میں نے صاف نیت سے شیڈول بنایا۔ اب صبح کی بات کریں نا تو صبح آپ نے یہ چوکر اور توڑی، یہ دو چیزیں ہیں، یہ دو چیزیں آپ نے اس کے اندر ڈالنی ہے۔ تیسری چیز اس کے اندر آپ نے کھل بنولا ڈالنی ہے۔ یہ کھل ہے، میں تفصیل سے آپ کو اس لیے بتانے لگا ہوں کہ اتنی ساری ویڈیو میں بتانے کے باوجود بھائی جو ہے نا وہ کہہ دیتے ہیں کہ صبح ہم نے نا کھل چوکر توڑی میں گندم ڈالی، تھوڑا سا دلیا ڈالا اور تھوڑا سی فلاں چیز ڈالی اور بکروں کو ڈالی، اور پھر دوپہر کو وہ کھا نہیں رہے تھے۔ بھائی جان آپ نے ہیوی کر دیا نا صبح، تو وہ ہضم کیسے کریں گے اس کو اگلی خوراک تک؟ سمجھنا ہے آپ نے کہ ٹائمنگ ضروری ہے، کس ٹائم پہ کیا ڈالنا ہے۔ کھل چوکر اور توڑی کا آپ نے صبح مکسر ڈالنا ہے اور کوئی تیسری چیز اس کے اندر نہیں ڈالنی۔ ٹھیک ہو گیا؟
یہ تینوں کا مکسچر میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ گیلا سوکھا سا اس طرح کا تیار ہوگا جب آپ ہاتھ سے مسلیں گے. یہ دیکھیے صبح کی خوراک بتا رہا ہوں, غور سے سنیے. اس شیڈول کو آپ نے ایسے دل میں بسا لینا ہے کہ میرے اصل وجہ ہی جانوروں کے تندرست رہنے کی یہ شیڈول اور یہ خوراک ہے. بھائی اللہ کا کرم ہے نا کہ ایک بھی جانور بیمار آپ نے دیکھا ہے اتنی دیر میں. میرے 2 سال کی ویڈیوز کو کھنگال لیجئے, کسی ویڈیو میں آپ کو میں نے ذکر کیا ہو کہ میرا جانور بیمار ہوا ہے, کوئی نہیں ہوا. گروتھ آپ کے سامنے ہے, آج بھی دکھاؤں گا. اب اس خوراک کو جب میں بکروں کے آگے ڈالوں گا نا, بچوں کے آگے, تو دیکھیے گا کہ وہ کتنے شوق سے کھائیں گے. یہی شوق ان کا اس وجہ سے پیدا ہوا ہے کہ ان کو میں نے ٹائم دیا اگلی خوراک کو ہضم کرنے کے لیے. دیکھیے اب یہ میں نے برتنوں میں ڈال دیا. اب یہ دودھ پلاؤں گا بکرے کو جو کہ 6 ماہ کا ہو چکا ہے, 5 دن کا لا کے میں نے اس کو پالا ہے. اب دودھ پینے کے بعد وہ ان کے ساتھ جا کے کھانے لگ جائے گا. یہ دیکھیے میرے پیچھے پیچھے آ رہا ہے کہ مجھے دودھ دو. اب یہ ½ کلو دودھ ہے, خالص گائے اور بھینس کا دودھ ہے, اس کے اندر گھی شامل ہے. اب یہ ½ کلو دودھ پورا ماشاءاللہ سے ختم کرے گا. جب یہ دودھ پی لے گا نا تو بھاگ کے جائے گا, مکسچر کھانا شروع کر دے گا. کتنی ہیوی خوراک میں نے اس کو کھلائی ہے. مجھے پتا ہے کہ جب میں اس کو یہ خوراک کھلا دوں گا نا تو اس کو میں نے ٹائم بھی دینا ہے ہضم کرنے کے لیے, اس کو پرابلم بنے گی نہیں. جب پرابلم کوئی نہیں بنے گی, ہضم ہو جائے گی اس کے معدے میں, یہ گروتھ بھی کرتا جائے گا. ٹھیک ہو گیا. جب یہ گروتھ کرے گا میرا دل خوش ہوگا اور میں مزید آگے بڑھنے کا سوچوں گا. اسی طرح آپ نے کرنا ہے. اب ساری دوپہر کی بھی آپ کو بتاتا ہوں. جب آپ نے ان کو یہ خوراک کھلا دی اور دوپہر تک آپ نے ان کو ان کے حال پہ چھوڑ دینا ہے. اب سبز چارہ بھی ان کے لیے بہت ضروری ہے. خالی ان کو ان ہیوی خوراکوں میں نہیں پالا جا سکتا, اور یہ خوراک اتنی مہنگی نہیں ہے. کوانٹٹی کی بات اگر آپ کریں گے نا کہ بھائی اس کو ایک بکرے کو کتنی کوانٹٹی ڈالنی ہے, بھائی ½ کلو ڈالنی ہے, بھائی آپ کبھی ناپ تول کر کے خود روٹی کھاتے ہیں؟ جتنا دل کرتا ہے اتنی کھاتے ہیں نا. تو آپ ان کے آگے ڈالیں گے, آپ ½ کلو ڈالیں, آپ کو پتا چل جائے گا کھا کے وہ اور مانگ رہا ہے, تو کل آپ ½ کلو میں 100 گرام اور ڈال دیں. آپ نے دیکھا کہ یار میں نے اس کو ½ کلو ڈالی, اس نے تو بیج چھوڑ دیا. آپ کو پتا چل جانا چاہیے کہ اس کو تو 1.5 پاؤ کی ضرورت ہے, اگلے دن آپ 1.5 پاؤ کر دیں. کوانٹٹی خود نہیں بنائی جاتی, کوانٹٹی خود بنتی ہے. اب دوپہر کو آپ جب 12 بجے کے قریب ان کو سبز چارہ ڈالیں گے نا, تو سبز چارہ آپ نے کوئی بھی ڈال دینا ہے, چاہے اس طرح کے کترے پٹھے ہوں ٹوکے سے لا کے, چاہے درختوں کے پتے ڈال دیں, چاہے سبزیوں کے چھلکے وغیرہ ڈال دیں, بغیر سپرے کے اچھی طرح کنفرم کرنے کے بعد. مقصد یہ ہے کہ سبز چارے میں آپ نے ان کو کچھ بھی ڈالنا ہے سبز, یہ شوق سے کھائیں گے. یہ دیکھیے صبح کی خوراک ہضم ہو گئی, اب یہ کھا رہے ہیں سبز چارہ, وہ بھی شوق سے. تو کیا ثابت ہوا کہ اگر آپ ان کو ٹائم دیتے ہیں ہضم کرنے کے لیے, ایک شیڈول کے مطابق چلتے ہیں, رول کے مطابق چلتے ہیں, تو جانوروں کو بھوک لگ جاتی ہے, وہ اگلی خوراک کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. اب آتے ہیں پانی کی طرف. سبز چارے کے 2 گھنٹے بعد آپ نے جب پانی پلانا ہے نا, تو اس میں کوئی نہ کوئی چیز ڈال کے دوپہر کا پانی پلانا ہے, تاکہ یہ پیٹ بھر کے پئیں. چاہے آپ گڑ ملا دیں, چاہے آپ آٹا ملا دیں, چاہے آپ بیسن ملا دیں, چاہے آپ شیرہ ملا دیں مربوں کا دکانوں سے سستا خرید کے, کچھ نہ کچھ ڈال کے آپ نے ان کے آگے رکھنا ہے. پھر دیکھیے گا کہ یہ پانی کتنے شوق سے پیتے ہیں. پانی بہت ہی ضروری ہے, سردی ہو گرمی ہو. یہ دیکھیے کیسے چمٹ گئے پانی کے ساتھ, پی رہے ہیں. جب یہ پیٹ بھر کے پانی پی لیں گے نا, تو آپ نے ان کو چھوڑ دینا ہے ان کے حال پہ. اس کے بعد آتی ہے اصل کہانی. رات کی خوراک جو ہیوی خوراک ہم نے اجناس پہ بنائی ہے, اجناس کو مکس کر کے بنائی ہے, یہاں پہ بھائیوں کو پرابلم آتی ہے. کیا پرابلم آتی ہے غور سے سننا ہے, اور اس کا سلوشن بھی آپ کو میں بتاتا ہوں. پہلے آپ یہ گندم کا دلیا دیکھیے, اس کے بعد سویابین کا چھلکا, صاف ستھری چیزیں ہیں میرے پاس جو میں اپنے جانوروں کو ڈال رہا ہوں. اور اس کے بعد آپ کو دکھاتا ہوں رائس پالش. یہ چیزیں آپ نے نوٹ کرتے جانا ہے. رائس پالش ہو گئی. اس کے بعد آپ کو دکھاتا ہوں ایک مین چیز جو کہ چوکر, اور اس میں ملاوٹ آپ نے چیک کرنی ہے کہ ملاوٹ نہ ہو. اس کے بعد آ گئی گلی.
یہ گلی چھلکا جو ہے نا بعض بھائیوں کو نہیں پتا کہ یہ گلی چھلکا کیا ہوتا ہے. یہ اس پر گول کی گلی ہوتی ہے, اس کے اوپر سے چھلکا اترا ہوتا ہے تو یہ نیچے سے گلی نکلتی ہے. یہ آپ نے اپنے بکروں کو استعمال کرانی ہے. اب ہم اس کے اندر مزید شامل کرنے لگے ہیں مونگی کا دلیا. یہ مونگی کا دلیا تھا, یہ ہو گیا گندم کا دلیا. اب یہ سارے دلیے کیوں ہیں؟ کیونکہ یہ ہضم ان کو بڑی جلدی ہو جائیں گے. ٹھیک ہو گیا. اب ایک اور چیز آپ نے ایڈ کرنی ہے, چنے کا چھلکا. یہ دیکھیے اس طرح کا چنے کا چھلکا صاف ستھرا. اب رات کی خوراک میں آپ نے 8 چیزیں مکس کرنی ہے. غور سے سن لیجئے. چنے کا چھلکا, سویابین کا چھلکا, گلی چھلکا, رائس پالش, گندم دلیا, مکئی دلیا, چوکر اور مونگی کا دلیا. مونگی کا جو کرا ہے یہ ہم نے 8ویں چیز اس کے اندر شامل کیا. یہ 8 چیزوں کو مکس کر کے آپ نے خوراک بنانی ہے. اور جب اس طرح سے آپ اس کو مکس کر لیں گے نا خوراک کو, تو اس کے اندر آپ نے پانی ڈالنا ہے. تقریباً اگر 3 پاؤ خوراک ہے نا آپ کی, تو اس میں آدھا کلو پانی جائے گا اور اس کا مکسچر بنا کے بکروں کے آگے ڈالنا ہے. ان چیزوں کو مکس کرنے کی جو کوانٹٹی ہے نا وہ آپ سمجھ لیجئے کہ ساری چیزیں ہم وزن لیں گے. چنے کا چھلکا ڈبل لیں گے, رائس پالش آدھی لیں گے. اس طرح سے آپ نے اس خوراک کو مکس کرنا ہے. اب پرابلم کہاں پہ آتی ہے؟ پرابلم اس خوراک میں یہ آتی ہے کہ بعض چیزیں بھائیوں کو میسر نہیں آتی. تو اس کے لیے میں حاضر ہوں. میں اپنا نمبر آپ کو دے دیتا ہوں. آپ نے مجھے کال کرنی ہے اور میں آپ کو وہ چیز بھجوا دوں گا جو آپ کو نہ ملے. اور اگر آپ اس محنت سے بھی بچنا چاہتے ہیں تو جو میں مکس کرتا ہوں نا ساری خوراک کو, وہ بھی میں بھائیوں تک پہنچا رہا ہوں. جن بھائیوں کو چیزیں میسر نہیں آتی تو وہ آپ نے مجھے بتا دینا ہے, میں آپ کو مکس دانا جو تیار ہوا ہے وہ بھی بھجوا دوں گا. اور انشاءاللہ تعالی اس شیڈول پہ اگر آپ آئیں گے تو میرے جانوروں کی طرح آپ کے جانور بھی فٹ رہیں گے. اب یہ دیکھیے ماشاءاللہ سے شوق سے کھائیں گے. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ 2 سال سے میری آپ ویڈیوز دیکھ رہے ہیں, ان میں ایک ہی خوراک ہے, ایک ہی شیڈول ہے. ٹوٹ کے پڑتے ہیں خوراک کو اور ختم کر کے جان چھوڑتے ہیں خوراک کی, اور بیمار بھی نہیں ہوتے, گروتھ بھی اچھی ہو رہی ہے. تو بھائی جان سمجھنے کی کوشش کیجئے, ضروری شیڈول ہوتا ہے. اور یہ خوراک جو ہے نا اس میں سمجھ لیجئے صبح سے لے کے شام تک مکمل آپ کی جو ہے نا خوراک, ہر چیز اس میں میسر آ گئی. پروٹین بھی, فیٹ بھی, اور سمجھ لیجئے کہ توانائی ہر قسم کی ان کو مل گئی. کسی مسالہ جات کی کسی کی ضرورت نہیں ہے. ہاں ان کے ہاضمے کے لیے آپ نے نمک کے ڈھیلے, آپ دیکھ رہے ہیں وہ پڑے نظر آ رہے ہیں سین کے اندر, یہ دیکھیے آپ نے نمک کے ڈھیلے ان کے آگے رکھ دینے ہیں. یہ چاٹتے رہیں گے, اپنی خوراک کو ہضم کرتے رہیں گے. اور اس شیڈول کی وجہ سے بھائی جان میرے جانور بیمار نہیں ہوتے. نہ مجھے کبھی ڈاکٹر کی ضرورت پڑی ہے, نہ مجھے کبھی میڈیسن کی ضرورت پڑی ہے. اللہ کا خاص کرم ہے, اس شیڈول اس خوراک کے بعد مجھے پرابلم نہیں آئی کوئی, اور ماشاءاللہ سے گروتھ کر رہے ہیں. میں یہ 6 ماہ گزر گئے ہیں, میں نے ان بچوں سے آپ کو آگے نسلیں لے کے دکھانی ہیں انشاءاللہ. اللہ آپ کی بھی زندگی کرے, میری بھی, اور ان جانوروں کو بھی تندرستی دے. آپ دیکھیں گے کہ یہ جو 5-5 دن کے میں نے سنبھالے ہیں نا فل سردی میں, آگے جب ان کی نسلیں آئیں گی تو ان کے دودھ کتنے زیادہ نکلتے ہیں فیمیلز کے, اور بکرے بریڈر جو ہے کتنے ہیوی تیار ہوتے ہیں. تو بھائی جان یہی راز ہے, اس کو سمجھنے کی کوشش کیجئے.